والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد باب من استعار من الناس الفرس، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے لوگوں سے گھوڑا ادھار لیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے قتادہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، کان فزع بالمدینہ، مدینے میں ایک گھبراہٹ ہوئی، فاستعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا من ابی طلحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے گھوڑا ادھار لیا، یقال له المندوب، اس گھوڑے کو مندوب کہا جاتا تھا، فرکبہ، پس آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے، فلما رجع، پھر جب آپ لوٹے، قال، آپ نے فرمایا، ما رأینا من شیء، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اور بے شک ہم نے اس کو سمندر کی مانند پایا ہے۔ کسی سے ادھار لینا کوئی چیز، سواری وغیرہ، جب اس میں کسی خرابی کا خدشہ نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ مدینے کے اندر ایک دفعہ خوف سا پیدا ہوا، یوں محسوس ہوا کہ شاید کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، سب لوگ گھبرا گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر انسان تھے، آپ صرف دم درود والے نہیں تھے کہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لی، نمازیں پڑھ لیں، بلکہ آپ مجاہد تھے۔ اللہ کو ایسا ہی مومن پسند ہے جو ضرورت پڑے تو مجاہد ہو، اور ضرورت پڑے تو وہ داعی ہو، ضرورت پڑے تو وہ ذاکر اور عابد ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف بستر ہی باندھ رکھا ہے کہ اس نے صرف یہی کام کرنا، جہاد کی آیتوں کی تعویلیں کرے، جتنی جہاد کی آیتیں آتی ہیں ان سب کو اٹھا اٹھا کے تبلیغ کے ساتھ جوڑتا جائے کہ جی اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، نکلو تبلیغ کے لیے، تھوڑے ہو کے زیادہ ہو۔ یہ قرآنی آیات میں تحریف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے اندر اسوہ تھے، جہاد میں اسوہ تھے، ذکر میں اسوہ تھے، عبادت میں اسوہ تھے، معاملات، اخلاق، تجارت، ہر چیز میں جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کی زندگی سے اپنے لیے نمونہ تلاش کرتا ہے۔ گھبراہٹ ہوئی، سارے مدینے والے گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا کہ اپنا گھوڑا دو مجھے۔ ابو طلحہ یہ انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے باپ تھے۔ انس کے والد فوت ہو گئے تھے تو ان کی جو والدہ تھی ام طلحہ، انہوں نے شادی کی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، انہوں نے شادی کی تھی ابو طلحہ سے۔ تو ابو طلحہ جو تھے یہ سوتیلے باپ تھے انس بن مالک کے، جو معروف صحابی ہیں جنہوں نے آپ کی 10 سال خدمت کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا لیا ان سے جس کا نام مندوب تھا، آپ گھوڑے پر سوار ہو کے گئے، آپ مدینے سے باہر نکلے، سارا چکر لگا کے آگے آپ اکیلے، اور واپس آئے۔ آپ نے فرمایا ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، کچھ نہیں ہے، سو جاؤ آرام سے۔ اور ساتھ آپ نے گھوڑے کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو سمندر پایا ہے، ہم نے اس کو، یعنی کہ بہت تیز اور بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، آپ نے اس کی تعریف بھی کی۔ یہاں سے امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی سے سواری یا کوئی چیز ادھار نہیں جا سکتی۔ لیکن بھائیو ایک چیز ذہن میں رکھیے، آج کے دور میں گاڑیاں، ایسی سواری کہ جس کے نقصان ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بندہ کسی سے گاڑی مانگتا ہے، وہ اس کو گاڑی دیتا ہے، وہ گاڑی لگ سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر بعد میں خام خواہ کا جھگڑا، خام خواہ کی مصیبت۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ نہ دیں کسی کو، اس میں آپ کے لیے اطمینان ہے۔ بعد میں آپ کے لیے مشکل بنے، بعد میں آپ کو کہ جی محبت بھی جائے، دعا سلام بھی جائے،
اگر کسی کے ساتھ بہت ہی منہ پیار ہے تو آپ خود اس کو چھوڑائیں، خود اس کو سہولت دے دیں، لیکن حتی الوسع آپ یہ کوشش کریں کہ اس طرح کی چیز نہ دیں۔ البتہ گھوڑا، جانور، یہ تقریباً ایسی چیزیں ہیں کہ جلدی ایسے معاملات ان کے ساتھ نہیں ہوتے، تو اس طرح کی چیزیں جس کی خرابی، جس کے نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا، اس طرح کی چیز آپ کسی کو عاریۃً دے دیں۔ البتہ وہ چیزیں کہ جن کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، موٹر ہے، مشینری ہے، کیا پتہ کس سے بند ہو، وہ آپ سے بھی بند ہو سکتی تھی، وہ کسی سے بند ہوگی، آپ نے کہنا اس سے خراب کر دیا۔ اپنے آپ سے انسان سے جتنا بھی نقصان ہو جائے انسان کہتا ہے اب کیا کروں، لیکن کسی کا نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزیں، ایسی سواریاں کہ جن کے جو مشینری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ ہاں آپ اپنی طبیعت اور خوش طبیعت سے دے دیں تو آپ کی مرضی، آپ کسی کو جو مرضی دے دیں، لیکن ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا یہ مطلب مت لیا جائے کہ اس طرح کی سواریاں بھی کسی کو پکڑا دینا حدیث سے ثابت ہے۔ نہیں، بس وہ اسی طرح کی چیزیں آپ دیں کہ جس کے خراب ہونے کا جلدی خدشہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جانوروں کے، سواریوں کے نام رکھنے جائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے بھی خچر رکھا ہوا تھا اس کا بھی ایک نام تھا، آپ کی ایک اونٹنی تھی اس کا بھی ایک نام تھا۔ عربوں کے ہاں یہ چلتا تھا کہ اپنی سواریوں کے نام رکھتے تھے، اپنی چیزوں کے نام رکھتے تھے۔ آپ اپنی سواری کا بھی نام رکھ سکتے ہیں، اپنی کسی جانور آپ نے پال رکھا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں، گھوڑا ہے اس کا کوئی نام رکھ دیں جو آپ کو پسند ہے، تو ایسے نام رکھنا جائز ہے جانوروں کے۔ یہاں پر ابو طلحہ کا جو گھوڑا تھا اس کو مندوب کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور پال رکھے تھے، آپ کا ایک خچر تھا جس کو دلدل کہا جاتا تھا، آپ کی اونٹنی تھی جس کو عذبا کہا جاتا تھا، اسی طرح آپ کی ایک تلوار تھی جس کا نام تھا، آپ کی ایک زرہ تھی اس کا بھی آپ نے نام رکھا ہوا تھا۔ جاندار چیزوں کے بے جان چیزوں اس کا اپنی طرف سے نام رکھنا جائز ہے۔ تو نام البتہ مناسب ہونے چاہیے جن کے اچھے معانی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کافروں کی فلمیں دیکھیں اور اس میں جو نام آئے وہ اپنے جانور کا رکھ لیں، یا ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کوئی الٹ پلٹ نام اس کا رکھ لیں۔ تو نام ایسا ہونا چاہیے جو مناسب ہو، جس کا معنی بھی ٹھیک بنتا ہو، جانوروں کے مطابق ہی بنتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بندوں کے نام جانوروں کو دینے شروع کر دیں۔ تو یہ نام رکھنے جا سکتے ہیں لیکن نام اسی چیز کے مطابق ہونے چاہیے جو چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2627۔